بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو بنی اسرائیل اور سونے کے بچڑے کا واقعہ سناؤں گی۔ فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے تو وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بت پرستی کی جاتی تھی۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنی پوری زندگی مصر جیسے بت پرست ملک میں گزاری تھی، اس لیے وہ لوگ بتوں اور بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے۔ وہاں بت پرستی کا منظر دیکھ کر ان کے دلوں میں دوبارہ بت پرستی کی خواہش جاگ اٹھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود یعنی ایک بت کا تعین کریں جس کی ہم پوجا کریں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اتنی واضح اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسے بھلا بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم کتنے جاہل لوگ ہو، یہ بت پرست لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کرنے والا کام ہے اور اس سے بےہودہ کام کوئی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کروائے۔ بھلا یاد کرو تو تم لوگ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اللہ نے تمہیں اس کے ظلم سے نجات دی، تم اس خدا کی کیسے روگردانی کر سکتے ہو جو تم پر اتنے احسانات کرتا ہے؟ اس پروردگار کو بھول گئے جس نے تمہیں ذلت اور بدبختی کے گڑھے سے نکال کر خوش بختی کی منزل تک پہنچایا۔ تو پھر بنی اسرائیل اپنے ارادے سے باز آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن یعنی گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈھالنے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو کہ ان کے پاس بطور حفاظت رکھوائے گئے تھے، اور فرعون کی اپنی قوم سمیت ہلاکت کے بعد واپسی کی صورت نہ رہی تو یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس تھے۔ سامری چونکہ سونا ڈھالنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونا چاندی ڈال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ سامری کے پاس وہ مٹی موجود تھی جو اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے حاصل کی تھی۔ چنانچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سونے کا ہی بچڑا تھا مگر گائے جیسا لگتا تھا۔ یہ شعبدہ اور خلاف عادت عمل لوگوں کے لیے اس قدر متاثر کن ثابت ہوا کہ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سامری نے جو لوگوں کو گمراہ کن پٹی پڑھائی تو اس کے بہکاوے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ آج بھی مشرق و بت پرست لوگ ابھی بتوں کے حوالے سے شعبدے دکھا کر
اپنی قوم کو بت پرستی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کوئی کلام کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق ہے اور ہادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے فتنے میں مبتلا ہو۔ تمہارا پروردگار رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا پروردگار نہیں ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سخت تنبیہ کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے اس برے عمل پر قائم رہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام بہت زیادہ غم اور غصے میں تھے۔ آپ کا غم سامری اور اپنی قوم کے جاہلوں پر تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا ہے کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور بقیہ لوگوں نے روکنے میں پوری کوشش نہ کی۔ تم لوگوں نے جلد بازی کی اور حکم خداوندی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا جو میں لینے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو ایسی حالت میں دیکھ کر نہایت غصہ آیا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے قوم کو روکنے اور ان کو نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے وہ خوش ہوں، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شمار نہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچڑے میں ڈالا۔ میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث محرک نہ تھا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو چلا جا،
بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا۔ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ چنانچہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کا ساتھ، ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، اور اگر اتفاقاً کوئی اسے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضر ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رہ جانے والے اور جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع رہ گئے، اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہوا تو بادل اٹھ گیا، تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیے؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔
اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی سفارش کرنے کی ایک مثال ہے اور نبی کی شفاعت حق و ثابت ہے۔ اس سے دنیا اور دین کی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی سفارش فرمائی جو ان کے کام آئی۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ ان کے لیے توبہ و معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائے، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک جب 10,000 اور بعض روایات کے مطابق 70,000 قتل ہو گئے تو جو لوگ باقی بچے تب ایک بار پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے جائیں گے، اور قاتل اور مقتول سب جنتی ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔